على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائی اور دوستوں بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد کی برکت سے انبیاء کرام سمیت کائنات پر آقا علیہ السلام کی رحمت کا نزول۔ آج کا جو خطاب ہے، جو آج کا بیان ہے، انتہائی تحقیقی ہوگا انشاءاللہ، اور اس انداز سے ہوگا کہ بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، مگر دلائل کے ساتھ پیش کروں گا۔ آقا علیہ السلام کی محبت اس سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ موضوع سخن شروع کرنے سے پہلے تمامی احباب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر دیجیے۔ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے سیرت کی، جس کا نام ہے المواہب اللدنیہ۔ یہ عربی کی کتاب ہے اور لکھنے والے ہیں علامہ احمد بن محمد القسطلانی۔ امام قسطلانی کے نام سے یہ بڑے معروف ہیں۔ سن 851 ہجری میں پیدا ہوئے، 851 ہجری میں پیدا ہوئے اور 943 میں ان کا انتقال ہوا، 943 ہجری میں۔ آج 1444 ہجری ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے سو سال پہلے کی یہ کتاب ہے، اور پوری امت صدیوں سے اس کتاب کو پڑھتی ہے اور آقا علیہ السلام کی یہ سیرت پر ہے۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلام کے اندر بہت بڑا نام ہے، اسلام کی سیرت نگاروں میں ان کا بہت بڑا نام ہے، محدثین میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اس لیے اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 58 59 اور اس سے آگے تک ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ حضرت میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور حضرت میسرہ الضبی راوی ہیں۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے یہ حدیث پاک، اور یہی روایت امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، مسند امام احمد، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59 میں موجود ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متى كنت نبيا، سبحان اللہ، متى كنت نبيا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنے، سبحان اللہ، آپ کو نبوت کب ملی، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، سبحان اللہ، مجھے تب نبوت ملی جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، سبحان اللہ۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، بین الروح والجسد۔ پتہ چلا کہ میں تو تب کا نبی ہوں جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تب حضرت آدم علیہ السلام بھی تخلیق نہیں کیے گئے تھے جب سے اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بات بظاہر عقل کے خلاف لگتی ہے، مگر فرما دو جہانوں کے
نبی فرق رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، اور یہ امام مسند امام احمد بن حنبل کی بھی روایت ہے، اور امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اسے بیان فرمایا، امام حاکم نے اپنی جو ہے کتاب المستدرک للحاکم اس کے اندر بھی باقاعدہ اس روایت کو نقل کیا، اور بہت ساری حدیث کی روایات کے اندر یہ موجود ہے حدیث پاک۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ اس کو عقل کے پیمانوں پر پرکھنے والے وہ لوگ جو آج میلاد کی بات آئے، جو آج آقا علیہ السلام کی عظمت کی بات آئے تو سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، کس نبی کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ وہ پیغمبر علیہ السلام، جبکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کہ وہ تب بھی نبی تھے جب کائنات ہی نہیں تھی، وہ تب بھی نبی تھے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے، اور یہی روایت ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ترمذی سنن جامع ترمذی صحاح ستہ کا حصہ ہے، 6 کتابیں اسلام کے اندر جو صحیح ترین کتابیں شمار ہوتی ہیں، ان میں سنن جامع ترمذی بھی موجود ہے۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور انہوں نے سوال کیا آقا علیہ السلام سے، اور آیت پڑھی کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے جیسے کہ فرض کیے گئے پہلی قوموں پر۔ تو یہاں پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں پر جو روزے فرض کیے گئے، ان قوموں پر روزوں کا فرض ہونا صرف ان کی وجہ سے نہ تھا، وہ میرے نور نبوت کی وجہ سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہی روایت جو میں پہلے سنا چکا ہوں، ایک بار پھر سنا تھا۔ انہم قالوا، انہوں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب کی گئی؟ اس کا بھی سادہ ترجمہ کر دوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، سبحان اللہ، میں تب نبی بنایا گیا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ تھے۔ کوئی متعصب، کوئی متشدد محقق، خود ساختہ محقق کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پر نہیں، ضعیف نہیں ہے، سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، یہ حدیث حسن ہے۔ حسن کا خوبصورت بڑا اچھا درجہ ہے حدیث حسن کا۔ لہذا پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونا بتا دیا تھا۔ آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ حدیث پاک، یہ کئی احادیث میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں، یہ 2 احادیث مبارکہ 40 سال والا جو میں کون سا لفظ یوز کروں، گوسلا کہوں گا، یہ جو 40 سال والی من گھڑت بات ہے، یہ حدیثیں اس کا انکار کرتی ہیں۔ اسلام کے اندر یہ واضح ہے کہ آقا علیہ السلام کائنات بننے سے پہلے کے نبی ہیں، 40 سال بعد آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ 40 سال بعد نبی نہیں بنائے گئے۔ واضح الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، کتاب کا حوالہ دیا ہے، کتاب سامنے ہے، کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں مصنف کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات سب کچھ بتا کے بات کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا دیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بننے سے پہلے کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگلی بات، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، مگر میں آپ کو جتنی سنا سکا اگلی روایت ہے حضرت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارک، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن ابی جمرہ اپنی کتاب بہجۃ النفوس کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور اسی طرح شفاء الصدور میں ہے، حضرت کعب اخبار راوی ہیں، یہ بھی اسی مواہب الدنیا کے اندر روایت ہے، کہتے ہیں لما اراد اللہ تعالی ان یخلق محمدا، جب اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نور پیکر نور جسد اطہر پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو امر جبرائیل امین کو حکم دیا ان یاتیہ بالطینۃ التی ہی قلب الارض وبہاؤها ونورها، تو پھر حکم دیا کہ جبریل وہ مٹی لے کے آ جو زمین کے دل کی مٹی ہو۔ سبحان اللہ، میں نے آپ کو حدیث کے الفاظ سنائے ہیں، ان یاتیہ بالطینۃ التی ہی قلب الارض، قلب الارض، وہ مٹی لے کے آ جو زمین کے دل کی مٹی ہو۔ سبحان اللہ، بھلا یہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں نا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی طرح کہتے ہیں میں نے آپ کو وہ انعام دیا ہے جو میرے دل کا انعام تھا۔ میں نے آپ کو کوئی باس بھی کہتا، میں نے آپ کو وہ عہدہ دیا ہے جو پوری اس فرم کا، اس پوری کمپنی کا دل ہے۔ میں نے آپ کو اس جگہ پر پلاٹ یا کوٹھی لے کر دی ہے جو بحریہ ٹاؤن کا دل ہے۔ دل کا مطلب مرکز ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری مثالیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں۔ دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ، دل آپ کا زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، دل ختم تو انسان ختم۔ اس کا مطلب ہے دل سے زندگی ہے۔ وہ جگہ جو قلب الارض تھی اور آج بھی ہے، وہاں سے مٹی اٹھائی گئی، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ بیت اللہ شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت کے اندر وہ جگہ اس سے بھی مٹی اٹھائی گئی جہاں آقا علیہ السلام آج تشریف فرما ہے، مسجد خضرا شریف کی۔ سبحان اللہ، لہذا جبرائیل امین آئے، انہوں نے مٹی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَهَاؤُهَا وَنُورُهَا وَنُورُهَا، وہ مٹی اٹھا کے لانا کہ جس کے اندر نور بھرا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، قال فرماتے ہیں فَحَبَّتَ جِبْرِيلُ فِي مَلَائِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَمَلَائِكَةِ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ۔ سبحان اللہ، فرمایا پھر حضرت جبرائیل امین آئے، اکیلے نہیں آئے، فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے، فرشتوں کے جلوس میں آئے۔ فَحَبَّتَ جِبْرِيلُ فِي مَلَائِكَةِ الْفِرْدَوْسِ، جنت الفردوس کی فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے مٹی لینے کے لیے۔ پر صرف وہ نہیں تھے، وَمَلَائِكَةُ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اس سے رفیع الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتویں آسمان کے خصوصی فرشتے جو کبھی کسی کام کے لیے نہیں جاتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کے ہمراہ ہی ہو جاؤ، میرے محبوب کا پیکر نوری بننے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر آج کوئی بندہ کہے کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو، سنو، جب پیکر مصطفیٰ علیہ السلام بننے جا رہا تھا تو دو جہانوں کے رب نے اہتمام کیسے کیا۔ آج فلسطین کا یا کسی اور ملک کا بھی ایک، اور ترکی کا بھی ایک باقاعدہ ویڈیو ہمیں ملتی ہے سوشل میڈیا پر، اور ہم نے دیکھا بھی میڈیا پر، جب آقا علیہ السلام کا منہ مبارک، بال مبارک آقا علیہ السلام کا جب بال مبارک اس ملک میں آنا تھا اور اس کی حکومتی لیول پر اس کو پروٹوکول دیا جانا تھا، تو بادشاہ صرف اکیلا نہیں تھا، ہزاروں گاڑیاں تھیں، اور وہ دنیا کی فرسٹ لیول کی گاڑیاں تھیں، اور پھر تمام تر وہ لوگ تھے جو نمازی تھے، اس کو ہینڈ بائی ہینڈ آگے پہنچانے والے، اور اس ملک کا بادشاہ ننگے پاؤں، ننگے پاؤں آقا علیہ السلام کا منہ مبارک سر پہ رکھ کے، یہ جو سن روف والی گاڑی ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ درجے کی، اس گاڑی کی چھت سے باہر نکل کر سر پہ رکھ کے تو وہ جا رہا تھا، اور قافلے میں جا رہا تھا، اور سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ، اور وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی عظمت یہ ہے کہ ہماری بادشاہتیں اس پر قربان ہو جائیں۔ یہ امتیوں کی شوق کا حال ہے، تو دو جہانوں کا رب اپنے محبوب کی پیکر نوری جسد اطہر کی مٹی مبارکہ کے استقبال کے لیے لاکھوں فرشتوں کو، وہ جنت الفردوس کے فرشتے بھی اور وہ ساتویں آسمان کے فرشتے بھی، انہیں لینے کے لیے بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پیکر نوری کو پورے جلوس کے ساتھ میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ فقبض قبضۃ، بس پھر اس مٹی پاک کو اٹھایا گیا۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، کہاں سے؟ بموضع قبرہ الشریف، جہاں آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے،
گنبد خضرا شریف سے، یہ قلب الارض ہے، یہ زمین کا دل ہے، یہ جگہ مدینہ پاک کی۔ ہم مدینہ پر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام وہیں سے پیدا کیے گئے اور وہیں پر دفن کیے گئے، اور آج وہیں پر تشریف فرما ہو کر پوری امت کو اپنا فیض لٹا رہے ہیں۔ تو وہاں سے اٹھایا گیا، پھر وہ یہ بیضاء منیرہ، اور وہ مٹی خوبصورت نور والی تھی۔ فعجلت بماء التسنیم فی معین انہار الجنہ، اس مٹی کو تسنیم کی ہوا کے ساتھ اور جنت کی نہروں کی کہتے ہیں نا تسنیم کوثر، اس پانی کے ساتھ گوندا گیا، حتی صارت کالدرۃ البیضاء، حدیث کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ وہ مٹی خوبصورت سفید موتی بن گیا۔ اچھا وہ موتی عام سا نہیں، ایک ہوتا ہے ڈائمنڈ، ایک اس سے بھی اگلے لیول کا موتی ہوتا ہے، اور وہ موتی وہ ہے جو دنیا کا سب سے اعلیٰ سب سے قیمتی موتی ہے۔ اگر میں مثال دینا چاہوں تو ملکہ الزبتھ یا پھر جو بھی یوکے کی ملکہ ہوتی ہے، اس کے تاج میں وہ موتی سجتا ہے، اور وہ موتی وہ ہے جو صدیوں پرانا ہے، اور موتی وہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر دنیا کے 210 ممالک ہیں، ان میں سے کسی ملک کے پاس بھی اس جیسا موتی نہیں ہے۔ جہاں سے بھی تھا انہوں نے چاہے لوٹ کر چاہے جیسے بھی اپنے پاس رکھے، اور جو سب سے زیادہ قیمتی تھا وہ ملکہ کے تاج میں لگا، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی۔ دنیا کے بادشاہ اگر ایسا موتی یوز کریں اپنے تاج میں یا پھر اپنے لاکٹ میں کہ جو پوری روئے زمین پر نہیں تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا عالم ہے۔ دو جہانوں کا بادشاہ رب کائنات جو ہے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے پیکر نوری کو گوندنے سے پہلے اس کے اندر ایسا نور بھرا اور مٹی کو ایسے گندوایا کہ وہ دنیا اور آخرت اور جنت کے تمام موتیوں سے اعلیٰ موتی بنا دیا جائے۔ اور آگے فرمایا لہا شعاع عظیم، اس کے اندر سے خوبصورت نور پھوٹ کر ساری کائنات کو روشن کرتا تھا۔ طافت بها الملائکۃ حول العرش والکرسی، یہ الفاظ مچل رہے ہیں محبت سے آج دیوانے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت اور مواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 68 ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں عربی کتابیں اس لیے لاتا ہوں کہ الحمدللہ آج علماء ہوتے ہی وہ ہیں جو لفظوں کے اندر جا کر جو لفظوں کی حقیقت جان، یعنی جب تک ہم عربی میں نہیں پڑھتے مزے نہیں آتا۔ اردو کا ترجمہ جو ہے یوں کہہ لیں کہ اردو دانوں کے لیے تو ہے ہی، مگر اردو کا ترجمہ جو اصلی اہل علم ہیں ان کا ذوق خراب کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ لاتا ہوں اصل کتابیں، اصل باخذ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیث کی کتابوں میں جو کچھ ہمارے علماء پہلے بیان کرتے گئے وہ انہوں نے سنا کر بیان نہیں کیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش اور کرسی کے فرشتوں کو، ساروں کو نہیں، عرش کے تمام فرشتے اور کرسی کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، فرمایا میرے محبوب کے موتی کا طواف کرو۔ سبحان اللہ۔ وفی السماوات والارض والجبال والبحار، اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ فرشتے جو تمام آسمانوں کے تھے، وہ فرشتے جو تمام زمین کے تھے، اور وہ فرشتے جو پہاڑوں کے پر جن کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ فرشتے جن کی پانیوں پر ڈیوٹیاں ہیں، ان کو فرمایا چلو میرے محبوب کے پیکر نورانی کا جو موتی ہے اس کا طواف کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ طواف کروانے کا مقصد تھا کہ یہ لوگ پہچان جائیں، یہ سارے فرشتے پہچان جائیں کہ یہ پیکر نوری کوئی عام نہیں ہے۔ معرفت مصطفیٰ کروائی گئی، پتہ چلا رب چاہتا ہے محبوب کو پہچانو، محبوب کو جانو، اور محبوب کو کیسے پہچانو گے؟ اس کا ذکر جتنا کرو گے پہچانو گے، اس پر درود سلام جتنا بھیجو گے پہچان آئے گی، محبوب کی باتیں جتنی سنو گے پہچان آئے گی، محبوب کے ساتھ محبت جتنی کرو گے ان کی پہچان پر معرفت نصیب ہوگی۔ قرب سے معرفت ملتی ہے، دوری سے معرفت نہیں ملتی، سچے اور کھرے عقیدے سے معرفت ملتی ہے، مشکوک ایمان اور ذہنیت سے معرفت نہیں ملتی۔ لہذا دنیا کی جب بھی تحقیق کی بات آئے آپ تحقیق کر لینا، مگر جب ذات خدا کی باری آئے اور اسے سب سے پہلے رکھنا اور کہنا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، پھر جب ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آئے تو کہنا میں بغیر دلیل کے انہیں اللہ کے حبیب بھی مانتا ہوں، انہیں بظاہر بے مثل بشر اور حقیقت میں اللہ کا نور مانتا ہوں۔ بس محبوب
خدا نہیں ہے، وہ معبود و مسجود نہیں ہے، بس خدا کے علاوہ کائنات کی تمام عزتیں، کائنات کے تمام عہدے، کائنات کی محبتوں کے تمام ترجمے، کائنات کے محبتوں کی تمام تفصیلیں مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں پر قربان گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور پھر فرمایا فعرفت الملائکہ، بس پھر نور مصطفیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے پہچان لیا کہ یہ کیا عظیم ہستی ہیں۔ اور آگے فرمایا وجمیع الخلق، یہ الفاظ یہ لفظ بڑا جملہ بڑا اور طلب ہے، وجمیع الخلق، کائنات کی تمام تر مخلوقات نے بھی آقا علیہ السلام کی ذات کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، سیدنا محمد بفضلہ قبل ان تعرف آدم علیہ السلام، فرمایا تب آدم علیہ السلام کا بھی تعارف نہیں ہوا تھا جب مصطفیٰ کریم کو کائنات کی ہر چیز نے پہچان لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آپ کو اگلی روایت سناتا ہوں۔ یہ مواہب دنیا جلد 1 صفحہ نمبر 69 ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ لما خلق اللہ تعالی آدم، جب اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، الہمہ ان قال، اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا کہ وہ یہ کہیں یا دعا کریں، یا رب لما کنیتنی ابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رب تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں نہیں رکھی، میرا نام آدم کیوں رکھا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام آقا علیہ السلام کے بھی تو باپ ہیں نا دنیا کے رشتوں میں، یہ کیوں نہیں رکھا؟ تو آدم علیہ السلام نے پھر سوال پوچھا، یہ سوال بھی پوچھا آدم علیہ السلام نے، یا اللہ تو نے میرا نام آدم کیوں رکھا، ابو محمد کیوں نہیں رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم ارفع رأسک، اے آدم ذرا سر اٹھا آسمان کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، حدیث ہے۔ ارفع رأسک، اے آدم ذرا آسمان کی طرف دیکھ، میں تمہیں بتاؤں کہ تیرا نام آدم کیوں ہے اور تیرا نام ابو محمد کیوں نہیں۔ فرفع رأسہ، آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، فرعا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آدم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دیکھا، اس وقت آدم علیہ السلام ابھی مکہ پاک کی جگہ پر تھے، اب جنت میں نہیں پہنچے تھے، لہذا سر اٹھایا، اٹھا کے اوپر دیکھا تو آقا علیہ السلام کا نور نظر آیا۔ اور وہ نور کہاں تھا؟ فی سرادق الارض، فی سرادق العرش، عرش کے جتنے بھی ستون ہیں، یہ مسجد کی ستون ہے، عرش کے ستون اور عرش کے میناروں پر مصطفیٰ علیہ السلام کا نور چمکتا دکھائی دیا۔ پھر عرض کیا فقال یا رب، پھر عرض کیا یا اللہ اے میرے پروردگار، ما هذا النور، یہ نور کون سا ہے، یہ کس چیز کا نور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد۔ سبحان اللہ، فرمایا اے آدم یہ میرے پیارے نبی کا نور ہے جو تیری ذریت یعنی تیری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام آسمانوں پر میں نے احمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ، صرف یہاں تک نہیں، حدیث کا آخری جملہ فرمایا وفی الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبوب کا نام زمین پر میں نے محمد رکھا ہے، محمد۔ اور فرمایا آخری جملہ حدیث پاک کا لولاہ ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا، فرمایا اے پیارے آدم اگر میں اس محبوب کو پیدا نہ کرتا تو نہ تجھے پیدا کرتا، نہ یہ آسمان پیدا کرتا، نہ یہ زمین پیدا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اور میرے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں، مگر میں آگے چلتے ہوئے ذرا بات کرتا ہوں۔
سبحان اللہ. اگلی روایت یہ ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت. اول المخلوقات وہ کون ہے؟ یہ سوال ہے. المواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 71 صفحہ نمبر 71 ہے میرے سامنے. حضرت امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اس روایت کو بیان فرمایا جو میں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال حدیث نور کے طور پر آپ کو سنا چکا ہوں. یہاں پر 3 سطریں اس کی سنانا چاہوں گا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ. بلکہ اس سے ایک پہلی حدیث ہے وہ بھی سنا دوں، آپ نے وہ سنی ہوئی ہے پر جب عربی کے الفاظ سنیں گے نا میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے پھر آپ کو اور سرور آئے گا. امام حاکم نے اس روایت کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے اور مواہب الدنیا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. صفحہ نمبر 70 ہے. کہتے ہیں ان آدم علیہ السلام رآ اسم محمد مکتوبا علی العرش. سبحان اللہ. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اوپر سر اٹھایا نا تو آقا علیہ السلام کا نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا. وان اللہ تعالی پوچھا یا اللہ یہ محمد کون ہیں؟ سبحان اللہ. یا اللہ ان کا تعارف چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا حدیث کے لفظ حدیث قدسی وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لِآدم حضرت آدم علیہ السلام کو لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ اے میرے پیارے آدم آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے، آپ بڑے پیارے میرے پیغمبر ہیں، آپ میرے پیارے نبی ہیں اور آپ میرے پیارے وہ نبی ہیں کہ جو جد الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، مگر میرا وہ پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا نام ہے کہ اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. پتہ چلا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ نور محمدی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور اگلی روایت حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کا انداز. اے امتیو آپ کا بھی ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کے وقت ادب اور محبت کا یہی انداز ہونا چاہیے. آپ کو میں ترجمہ سناؤں تو رشک کرو گے اور آشش کر اٹھو گے. آپ نے پہلے بھی سنا ہے ایک بار پھر سن لو. صحابہ کا یہ انداز تھا. حضرت جابر عرض کرتے ہیں یہ ابھی انت و امی یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان. اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ مجھے یہ بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. سبحان اللہ. اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. اور اگلی روایت سجود آدم کی بات بھی آ رہی ہے مگر میں اس سے تھوڑا آگے جاؤں گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 76 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا. وہ سجدہ کرنے کے لیے جب فرشتوں نے آنا تھا نا تو وہ نہیں آ رہے تھے کیونکہ روح اندر ٹک نہیں رہی تھی. اور روح کیوں نہیں ٹک رہی تھی؟ کیونکہ یہ کالی کوٹڑی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر نوری کے اندر رکھ دیا، جسم مبارک کے اندر رکھ دیا، جو 1400 بلکہ جو ہزاروں سال بعد ان کا بیٹا بننا تھا. تو اس نور کو آدم علیہ السلام کے اندر رکھا پیشانی میں. تو پھر آدم علیہ السلام کا پورا جسد اطہر نور و نور ہو گیا. پھر روح کو ڈالا تو روح نے کہا اب تو میں نہیں جاؤں گی. سبحان اللہ. روح نے کہا بس پہلے دل لگتا نہیں تھا اب جانے کا دل نہیں کرتا. یا رب العالمین اب تو مجھے اس نور سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ میرا کبھی دل نہیں چاہے گا کہ کسی بھی جسم سے نکلوں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دل کرتا
ہے ہماری عمر بڑھ جائے، ہمیں اور زندگی مل جائے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روح کو اس پیکر سے محبت اس لیے ہے کہ اس کے اندر آقا علیہ السلام کا نور موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا سجدہ کرو، کان السجود یوم الجمعہ، اللہ تعالیٰ نے وہ سجدہ جمعہ کے دن کروایا، اور وہ وقت تھا من وقت الزوال الی العصر، جمعہ کے بعد سے لے کر عصر کے درمیان کا وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور سجدہ کرنے والوں کی ترتیب بھی بتا دوں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام جعفر صادق جانتے ہیں نا کون ہے؟ اہل بیت رسول کے ایک عظیم فرد ہیں، ایک امام ہے، اور فرماتے ہیں کان اول من سجد لآدم، جس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ جبرائیل امین، سبحان اللہ، ثم میکائیل، پھر وہ میکائیل تھے، ثم اسرافیل، پھر تیسرے نمبر پر اسرافیل تھے، ثم اسرائیل، پھر چوتھے نمبر پر اسرائیل تھے، ثم الملائکۃ المقربون، پھر تمام جو مقربین فرشتے تھے انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جبرائیل امین جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو نبی علیہ السلام کے وہ کس طرح خادم بنتے دنیا میں، آپ اندازہ کریں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نہیں ملا، نعوذ باللہ، شب اسرا، اور وہ جبرائیل امین کی زیارت ہوئی تھی، ارے ساری غفلتیں دور کر دو، ساری یہ جو ذہن کی نیگیٹو چکیاں ہیں یہ چلانا بند کر دو، ذہن کی تقدیریں جو ہے نا وہ گھمانا بند کر دو۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے جبرائیل امین کی عظمت یہ ہے کہ تمام کائنات کے تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں، مگر جبرائیل امین کے پیارے پیغمبر ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، لہذا جبرائیل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کے استاد نہیں ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے خادم ہیں، اور یہ فرشتے کی کوئی توہین نہیں ہے، یہی تو فرشتے کی عظمت ہے۔ جب کائنات بنائی ہی مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے گئی ہے تو ان میں فرشتے بھی شامل ہیں، جو بنا ہی مصطفیٰ کا صدقہ ہے وہ مصطفیٰ کریم کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک وہ خادم ہے مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور یہی قرآن و حدیث کی نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آخری بات اور بڑی پیاری بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، یہ میراث شریف آ گیا ہے نا، چند دنوں بعد 12 ربیع الاول آ رہا ہے، آپ جو بھی مانگیں زندگی میں، جب بھی مانگیں آقا علیہ السلام کا وسیلہ مانگیں، کیونکہ یہ سنت ہے سیدنا آدم علیہ السلام، یہ سنت ہے سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ میں آپ کے سامنے روایت بیان کر رہا ہوں، اور اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں لما خرج آدم من الجنہ، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے، میں آج آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے رہا ہوں، مگر وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ آئندہ 12 ربیع الاول ہے، ایمانوں کی بیٹری چارج ہونا ضروری ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اگلے 2-4 منٹ میں اپنی بات انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں۔ تو فرمایا لما خرج آدم من الجنہ، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے باہر دنیا میں، رہا مکتوبا علی ساق العرش، آپ نے جو تمام عرش ہیں ان کے جو ستون ہیں ان کے اوپر لکھا دیکھا، اور صرف یہی نہیں وعلی کل موضع فی الجنہ، اور جنت کی ہر جگہ پر انہوں نے لکھا ہوا دیکھا تھا اسم محمد مقرونا باسم اللہ تعالی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت کے ہر مقام پر جہاں جہاں نام خدا تھا وہی نام مصطفیٰ تھا۔ فقال یا رب هذا محمد من ہوا، یہ حدیث کے الفاظ، فقال یا رب، عرض کیا ہے میرے پروردگار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ جن کو آدم بھی پہچاننا چاہیں، اے امتی تو شکر کر کہ تو ان کا امتی ہے، میں پہچانے مصطفیٰ کر، آقا علیہ السلام کی شان پہچان، آقا علیہ السلام کی عظمت پہچان، آقا علیہ السلام کی ذات میں غور کر، وہ ذات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مگر تو ان کے خیالات میں رہے گا اور
تو ان کی ذات کو سیرت کو سوچے گا تیری بگڑی بن جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں تو نبیوں کی بگڑی بنی ہے, میری اور آپ کی کیوں نہ بنے گی؟ لہذا پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فقال اللہ تعالی, اللہ تعالی نے فرمایا ھذا ولدک, اے آدم علیہ السلام یہ تیری اولاد میں سے تیرا وہ بیٹا ہے, الذی لولاہ ما خلقتک, اگر یہ نہ ہوتا تو اے پیارے آدم آپ آج تخلیق نہ کیے جاتے. سبحان اللہ. فقال یا رب بحرمت ھذا الولد ارحم ھذا الوالد. ہائے 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 سبحان اللہ, میں قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار بحرمت ھذا الولد, اس پیارے میرے بیٹے کی عظمتوں کا صدقہ, اس میرے پیارے بیٹے کی حرمت کا صدقہ, اس میرے پیارے بیٹے کی عزت کا صدقہ, ارحم ھذا الوالد, یا اللہ اس میرے پیارے بیٹے کی عظمتوں کا صدقہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پر رحم فرما. سبحان اللہ. بات سمجھ آئیے؟ یہ جو آج ہم اپنے نیک بیٹوں کا بھی صدقہ مانگتے ہیں نا, بہت سارے باپ ہیں جو گناہ گار ہیں ان کا بیٹا ولی ہے, بہت سارے باپ ہیں جو گناہ گار ہیں ان کا بیٹا عالم ہے, ان کا بیٹا حافظ ہے, ان کا بیٹا نیک ہے. اپنے نیک بیٹوں کا صدقہ اپنے اوپر رحم مانگنا یہ سنت آدم ہے. سبحان اللہ. اور پتہ چلا عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فخر کر رہے ہیں اپنے اس بیٹے پر اور اس کی عزت پر, فخر کرتے ہوئے مانگ رہے ہیں یا اللہ تو میرے اس بیٹے محمد مصطفیٰ کا صدقہ مجھ پر رحم فرما. سبحان اللہ. جب حضرت آدم علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کا صدقہ چاہیے تو پھر امتی کو کتنا چاہیے ہوگا؟ پھر امتی کیسے ان سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم ہر لمحہ آقا علیہ السلام کی رحمت کے محتاج ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ تو آدم علیہ السلام نے مانگا نا صدقہ, بات مکمل نہیں ہوئی. حدیث کا آخری جملہ بھی ہے فردودیا, اللہ کی طرف سے ندا دی گئی یا آدم, یا آدم اے پیارے آدم تو صرف اپنے لیے مانگ رہے ہو نا, آپ تو صرف اپنے لیے مانگ رہے ہو, صرف آپ کے لیے نہیں. لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک, اے میرے پیارے آدم صرف اپنے لیے نہ مانگ, پر آپ نے صرف اپنے لیے ابھی مانگا ہے, مگر اگر آپ ابھی تمام آسمان والوں کے لیے تمام زمین والوں کے لیے میرے سامنے سفارش کرتے کہ میں ان سب پر رحم کروں تو اے پیارے آدم اس تیرے بیٹے کا صدقہ میں ان سب پر رحم کر دیتا. اس میرے پیارے نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے, اس تیرے پیارے بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ پوری کائنات کے لیے اہل آسمان اور اہل زمین والوں کے لیے اگر شفاعت مانگتے, اگر سفارش کرتے تو میں اس بیٹے کا صدقہ, آپ کے اس بیٹے کا صدقہ میں ساری کائنات پر رحم فرما دیتا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عظمت مصطفیٰ بتا دی تھی. اگلی بات آخری حدیث ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کون؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں, اوتھینٹک صحابی ہیں, اور وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں. بہت سارے آج کل کے اسکالرز, بہت سارے نئے محققین جو خود کو بڑے محققین سمجھتے ہیں, وہ بال کی کھال اتارتے ہیں, وہ بڑے گہرائی میں جاتے ہیں. ہاں جاؤ دیکھو ذات مصطفیٰ کیسی ہے, اگر دل میں محبت مصطفیٰ رکھ کر تحقیق کرنا, اگر دل میں شک رکھ کر تحقیق کرو گے تو تم سے بڑا محقق عزازیل تھا, وہ مردود اور لعین ہو گیا تو تمہاری کیا اوقات ہے. اس لیے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کی بات آئے تو یہ بلا وجہ کے پیمانے مت لگانا, یہ فضولیات کے پیمانے مت لگانا, یہ حدیں تمہاری ہیں. جب رب کائنات نے حدیں نہیں رکھی تو امتی کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. بس مصطفیٰ خدا نہیں ہے, باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے, اس پر توجہ کرنا. تو کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں, بلکہ بیان فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, لما اقترف آدم الخطیئہ,
جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال زمین پر آنے کے بعد رو رو کر 300 سال گزار چکے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسیان تھا، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں خطا کی، ہمارے لیے وہ خطا نہیں تھی۔ دانا کھانا، اگر وہ دانا نہ، اس میں حکمت تھی، دانا نہ کھاتے تو آج ہم نہ ہوتے۔ لہٰذا نبی کے لیے لفظ خطا وہ اللہ کے اور نبی کے بیچ میں ہے، ہمارے لیے نسیان ہے، نسیان آدم علیہ السلام کی بھول، اللہ نے ان کے ذہن سے نکال دیا تھا کہ اس دانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے آج بھی اگر امتی روزہ رکھ کے اور زور کے بعد رج کے کھانا کھا لے بھول کر، تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھول کے بدلے میں اتنا کچھ نوازا ہوا ہے، اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خطا کہنے والے، ان کی بھول تھی، اور ان کی بھول کے صدقے کائنات کی رونقیں لگ گئی۔ نبی کی بھول کے اندر یہ عظمتیں ہیں، تو نبی علیہ السلام جو اللہ کا نبی ہو، اس کی یاد کے اندر کتنی عظمت ہو۔ اس لیے درود و سلام پڑھ کے ہر جمعرات اور ہر جمعہ نبی علیہ السلام کو اپنی یاد دلاتے رہا کرے۔ اگر ہم یاد رہ گئے تو بس بیڑا پار ہو گیا۔ اور یاد کیسے ہوتی ہے؟ گفٹ دینے سے۔ نبی کو گفٹ دیا کرو، اپنی زبان پر درود و سلام جاری کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، آدم علیہ السلام نے جب معافی مانگنا تھی تو عرض کیا، یا رب، یا رب، اے میرے پروردگار، اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تجھ سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ سے صدقہ محمد مصطفیٰ سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ غفرت لی، یا اللہ تو مجھے میرا نسیان معاف فرما دے۔ فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جا معاف کیا، یہ نہیں فرمایا، پہلے پوچھا۔ فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقُهُ، اے آدم تو نے میرے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچانا جبکہ ابھی تو میں نے انہیں ظاہری طور پر تخلیق ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی گہری بات ہے، بے شک، اتنی خاص بات ہے۔ اگر آپ کو 5G کی عظمتیں بیان کرنا شروع کر دیں ہم، آپ کہیں ابھی تو وہ پہلے نہیں بنائی نہیں گئی، 5G کی بڑی باتیں کرتے ہو، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ 5G کیا ہے۔ جسٹ آپ کے فنگر جو ہے نا، فنگر اشارے سے جو ہے وہ آپ کی ساری لائف چلے گی، یہ 5G ہے۔ پر ہم خوش ہوتے ہیں نا کہ اتنی سہولیات آ جائیں گی، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بیان ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے آدم آج تو نے بڑی حیران کن بات کی، اے پیارے آدم تو نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ان کو تو بھی ظاہری طور پر تخلیق ہی نہیں کیا میں نے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، لِأَنَّكَ يَا رَبِّ لِمَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِي مِن رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ یا رب کائنات، اے میرے رب تو نے بے شک مجھے اس وقت اپنے دست مبارک سے تخلیق نہیں فرمایا تھا اور میرے اندر روح کو بھی نہیں پھونکا تھا، اس کے باوجود جب میرے اندر روح آ گئی تو رفعت راسی، میں نے پھر آسمان کی طرف اپنا سر بلند کیا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے آسمانوں کے ہر ستون پر لکھا دیکھا، میں نے جنت کے ہر پتے پر لکھا دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر دیکھا، میں نے عرش اعظم کی بلندیوں پر دیکھا، یہ میں نے نہیں دیکھا، میری نظر میں تو نے طاقت پیدا کی تھی۔ تو یا رب العالمین میں نے جہاں جہاں دیکھا تو وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے لکھا دیکھا۔ سبحان اللہ، یا اللہ پھر میں نے پہچان لیا، فعلمت انک لم تطف الى اسمک الا احب الخلق الیک، یا رب العالمین تو میں نے پہچان لیا کہ تیری تمام تر مخلوقات میں اگر کوئی سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، سب سے زیادہ تمہیں پیارا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ فقال اللہ تعالی، آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، فقال اللہ تعالی، اللہ
اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے سچ فرمایا، انہ لا احب الخلق الیہ، وہ محبوب مجھے تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، اور اگر تو مجھ سے یا کائنات میں کوئی بھی اس محبوب کا صدقہ اپنے تمام چھوٹے اور تمام بڑے اور اپنے تمام ظلموں اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگے گا تو میں تجھے بھی معاف کروں گا، تیری اولاد کو بھی معاف کروں گا۔ اور آخری جملہ ہے اس حدیث کا، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، وہ کیا؟ ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی اللہ کے حبیب ہیں، ہم کہتے ہیں نا، یہ صرف ہم نہیں کہتے، یہ اللہ نے کہا ہوا ہے، یہ صرف سنیوں کا عقیدہ نہیں، جو جب سے آدم علیہ السلام بنے تب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ہر غلام اور محب رسول کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان ابن اساکر سے بیان کرتے ہیں، حبت جبرائیل علی النبی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے، فقال ان ربک یقول، اور عرض کیا آپ کا رب یہ فرما رہا ہے، ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، کہ میں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تو اپنا خلیل بنایا، سبحان اللہ، جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ دیا تو اپنا دوست بنایا، فقد اتخذتک حبیبا، سبحان اللہ، فقد اتخذتک حبیبا، اے محبوبہ، اے یا رسول اللہ، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وما خلقت خلقا اکرم علی منک، وما خلقتک خلقا اکرم علی منک، اے میرے پیارے حبیب، میری تمام مخلوقات میں تیرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، بے شک تیرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، جو بھی ہے محبوب ہے میرے حبیب وہ تجھ سے نیچے ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق میں نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، وَأَهْلُهَا، اور دنیا کی ہر مخلوق کو اور انسانوں کو اور جنوں کو اور فرشتوں کو اور جانوروں کو اور درندوں کو اور پرندوں کو اور حشرات الارض کو اور مچھلیوں کو، پانی اور خشکی اور تری کی چیزوں کو، فضاؤں کی چیزوں کو اس لیے پیدا کیا، لَأَعْرِفُهُمْ كَرَامَتِكَ وَمَنزِلَتِكَ عِنْدِي، تاکہ وہ اے محبوب یہ کائنات کی ہر چیز پہچان جائے کہ تو میرے نزدیک کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، تو میرے نزدیک کتنا حبیب ہے، تو میرے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اور فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اس دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ سیرت النبی کی کتاب ہے المواہب اللدنیہ، میں نے اس کے 18 صفحے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، مگر شارٹ کر کے زیادہ اس لیے پڑھا ہے تاکہ کم وقت میں بہت کچھ بیان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کا میلاد صالحانہ انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد کی آڑ میں یہ ڈانس، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ گھنگرو، یہ عورتوں مردوں کا اختلاط، یہ بے پردگیاں، یہ جلوس میں بے ہودگیاں، اور یہ جلوس کے اندر تماشے، یہ جلوس کے اندر فائرنگ اور اس کے بعد نقصانات، اور جلوس کے اندر یہ گانے اور بہت وہ کچھ جو بے ہودہ ہے جس کا میلاد سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اسلام اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ اس جلوس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی خرافات داخل نہ ہونے دینا، نہ ہی خرافات کے اندر حصہ لینا، اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کیا ادب کے ساتھ، جہاں نبی ادب کر رہے ہیں، اے امتی تجھے کتنا ادب کرنا چاہیے۔ زبانوں پر درود و سلام سجا کے جلوس میں ضرور شرکت کرنا، اور اگر کوئی کہے میلاد کے جلوس میں تو خرافات ہیں یہ نہیں منانا چاہیے، تو انہیں میں کہوں گا حج کرنے مت جانا، کیونکہ وہاں پر ہوٹلز کا نام لے کر وہاں مکے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں حاجیوں کے ساتھ، 500 ریال لے لیتے ہیں، 200 ریال کا تھرڈ کلاس کمرہ دیتے ہیں، مکے میں رہ کر جھوٹ بولتے ہیں، مکے میں رہ کر تمہیں ذلیل کرتے ہیں، وہاں پر جوتا چوری ہو جاتے ہیں، وہاں پر جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں، مت جاؤ حج کرنے، نہیں ضرورت ہمیں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔
نہیں کہا جا سکتا. بھلا کیوں؟ ہر صاحب نصاب پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے. ہم فرض کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جب فرض حج کا انکار ہم نہیں کر سکتے اور جو وہاں پر خرافات ہیں انہیں دور کیا جا سکتا ہے، دور کرنے کی بات کی جائے گی، حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا، انتظامیہ سے مطالبہ کیا جائے گا، ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، انہیں روکا جائے گا، فراڈ سے بچایا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی، کیونکہ حج نہیں چھوڑا جا سکتا، وہاں پر خرافات کو دور کرنا ہے. اسی طرح جس محبوب کے صدقے حج ملا ہم اس محبوب کا میلاد منائیں گے، بڑھ چڑھ کے منائیں گے اور امن ہو کے منائیں گے، بہتر عشق ہو کر منائیں گے، بہتر ادب ہو کر منائیں گے، عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کر منائیں گے، زبان پر درود و سلام سجا کر سجائیں گے، گلیوں بازار سجا کر سجائیں گے، اپنے گھر کو سجا کر میلاد منائیں گے اور جلوس میں شرکت کریں گے، اپنے جسموں کو سجا کر خوشبو لگا کر بچوں سمیت ہم میلاد کو منائیں گے اور جلوس میں جائیں گے. ہاں جلوس کے اندر جو اسلام کے خلاف خرافات ہوتی ہیں ان سے بچیں گے، دوسروں کو بچنے کی تلقین کریں گے. اللہ توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.